الذي علم بالقلم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں رکاوٹ بنی، اس کو انہوں نے قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کی دوستیوں پر چھری چلا دی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داریوں پر چھری چلا دی، انہوں نے اپنے اس عہدے پر، اس مال پر چھری چلا دی، انہوں نے اپنی اس عزت پر، اس لگژری لائف پر چھری چلا دی جو ان کو ملنے والی تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنی محبت ہوتی ہے والد کے گھر سے، انہوں نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا، اس گھر کی محبت پر چھری چلا دی۔ ملک سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، اس ملک کی محبت پر چھری چلا دی۔ اپنے بیوی بچے کو ایک جگہ، سنسان جگہ پر چھوڑ دیا، بیوی بچے کی محبت پر چھری چلا دی، اور پھر لاسٹ میں انہوں نے اپنے بیٹے پر ہی چھری چلا دی، صرف اللہ کی محبت میں۔ لیکن افسوس، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیاں بھلا دی۔ اب صرف دمبے کی قربانی ہمیں یاد ہے، اور بقرہ عید آتی ہے تو ہمیں بس یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا بکرا اونچا ہے، ہمارا بکرا نیچا ہے، اور کتنا گوشت اس میں نکلے گا، اور پہلے دن ہم کباب بنائیں گے یا دوسرے دن بنائیں گے، پہلے دن قورمہ بنے گا، بریانی بنے گی۔ اب یہی ہمارا عید الاضحیٰ کا مقصد رہ گیا ہے بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے باپ دادا نے رسم و رواج بنا رکھی تھی، وہ ان کو آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے بھی باپ داداؤں نے، بزرگوں نے کچھ رسم و رواج بنا رکھی ہیں جو صرف اور صرف جاہلیت کی بنا پر بنا رکھی ہیں۔ اگر ہم بھی ان کو فالو کریں گے تو بتائیے ہم کس کے نقش قدم پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی، یا ان لوگوں کے نقش قدم پر جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا؟ یقیناً اگر ہم ان ساری رسموں کو آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا۔ اور آج کے زمانے میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے اور ان سارے رسم و رواج کو جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے، تو ہم بھی ان کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ان کو زندہ جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں جو بھی رکاوٹ بنی، اس سب کو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ میرے اور اللہ کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے۔ دوستو، اگر ہمارے اور اللہ کے بیچ میں اگر ہمارے دوست آ جاتے ہیں جن میں مصروف ہونے کے بعد ہم اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، تو ایسی دوستوں کی دوستیوں پر ہمیں چھری چلانی ہوگی۔ اگر میرے اور اللہ کے بیچ میں کاروبار آتا ہے کہ کاروبار میں لگ کر ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اللہ کے حقوق بالکل بھول جاتے ہیں، تو ایسے کاروبار پر ہمیں چھری چلانی ہوگی۔ اگر ہمارے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کی چغلی کرنے کی خرابی ہے، تو اس خرابی پر چھری چلانی ہوگی۔ اگر ہم کسی حرام ریلیشن شپ کے اندر ہیں تو اس حرام ریلیشن شپ پر چھری چلانی ہوگی۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر منافع کماتے ہیں تو ایسے ہر منافع پر چھری چلانی ہوگی۔ اگر ہم زنا کرتے ہیں اور زنا کر کے جو ہمیں لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، جو لذت آتی ہے، ایسی ہر لذت پر ہمیں چھری چلانی ہوگی۔ اگر ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمیں اچھائی کے بجائے برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو ایسے ہر رشتہ دار کے رشتہ داریوں پر چھری چلا دیجیے، ہر رشتوں پر چھری چلا دیجیے، تبھی آپ اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل پائیں گے۔ دوستو، عید الاضحیٰ بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ اس عید الاضحیٰ پر آپ اور ہم یہ عہد کریں، ہم یہ عزم کریں کہ اس عید الاضحیٰ پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنیں گے اور پڑھیں گے، اور اپنی پوری فیملی کو سنائیں گے، اپنے دوستوں کو سنائیں گے، اپنی والدین کو سنائیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو سنائیں گے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سننے کے بعد ہمارے بھی اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ اللہ، یہ جان تیری ہے، یہ مال تیرا ہے، یہ اولاد، یہ گھر، یہ دکان مکان سب تیرے ہیں، اور جب تو مانگے گا ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اس بار عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے اگر آپ جانور خریدنے جائیں تو آپ اس کی کمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی کمیاں بھی دیکھیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جانور کے اندر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اس بار ہم یہ ارادہ کریں کہ جانور کی کمی کے ساتھ ساتھ اپنی انکم کی بھی کمی دیکھیں، کہیں ہمارے مال کے اندر کوئی جھوٹ کا پیسہ تو شامل نہیں، سود کا پیسہ شامل تو نہیں، دھوکے بازی سے کمایا ہوا پیسہ تو شامل نہیں۔ اگر ہماری انکم کے اندر جھوٹ کا پیسہ شامل ہے، سود کا پیسہ شامل ہے، دھوکے بازی سے کمایا ہوا پیسہ ہے، تو ایک جانور نہیں، 1,00,000 جانور بھی اگر ہم ذبح کریں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ نہ تمہارے جانوروں کے خون پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم اللہ سے کتنا ڈرنے لگے ہو، اللہ کی خوشی کی کتنی زیادہ محبت ہے، کتنی زیادہ پرواہ ہے تمہارے اندر۔ صرف یہ چیز اللہ کو چاہیے قربانی سے، اور کچھ چیز نہیں چاہیے۔ نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت، نہ کھال کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بس ہمارے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہم پر قربانی واجب کی ہے، اور اگر تقویٰ ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو ہماری ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔
دوستو آج سے ہم بھی عہد کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہد کیا تھا، جب ان کو حق معلوم ہو گیا تھا، جب ان پر حق واضح ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا پرستش نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ان کاموں کو نہیں کروں گا جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، میں ان رسم و رواج سے بالکل بری ہوں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا زندگی بتانے کا طریقہ الگ ہے، میرا زندگی بتانے کا طریقہ آج سے الگ ہے، میرا زندگی بتانے کا طریقہ وہی ہے جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، میں اسی طریقے پر اپنی زندگی بتاؤں گا۔ آئیے آپ اور ہم عہد کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ہم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ آپ کی اور میری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔